السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 اور 60 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِندَهُ مفاتح، وَعِندَهُ اور اس کے پاس، اسی کے پاس، ہو جو ضمیر ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے۔ مفاتح الغیب، مفاتح چابیاں، الغیب غیب کی چابیاں، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ مفاتح ہو کو دیکھیں تو یہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے۔ فاتحہ کا معنی کیا پڑھا تھا؟ کھولنے والی، فاتحہ، تو یہ مفاتحہ ہے، مفاتح ہو، اس کا معنی چابیاں، یہ جمع ہے مفتوح۔ مفتوح کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ایک چابی کو کہتے ہیں۔ تو مفتوح اس علاقے کو بھی کہتے ہیں جس کو کوئی فتح کر لے۔ اور فاتحہ جو ہے یہ فتح کرنے میں بھی آتا ہے۔ فاتح کس کو کہتے ہیں آپ؟ جو کسی علاقے کو فتح کر لے۔ تو یہ چابیوں کے معنی سے کس طرح لنک ہوگا؟ جب آپ کے پاس کوئی چابی ہو کسی تالے کی تو وہ بلڈنگ، وہ کمرہ آپ کے قبضے میں ہوتا ہے، جب چاہو کھولو، جب چاہو نہ کھولو۔ تو جو فاتحہ ہوتا ہے، بندہ جو فاتح ہوتا ہے، فتح کرنے والا، وہ بھی وہ علاقہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فاتحہ کا معنی میں نے بتایا تھا جب سورہ فاتحہ پڑھی تھی، کھولنے والی۔ تو یہ قرآن کو کھولنے والی سورت کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کا معنی چابیاں۔ الغیب غیب کی، غیب کی چابیاں اسی کے پاس۔ لا یعلمھا، کوئی نہیں جانتا، لا نہیں، یعلمھا جانتا، ہا انہیں کوئی نہیں جانتا، انہیں نہیں جانتا، الا ہو مگر وہی جانتا ہے۔ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں نہیں جانتا مگر وہی، یعنی انہیں وہی جانتا ہے، صرف وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، ما فی البر جو کچھ خشکی میں ہے۔ بر خشکی کو کہتے ہیں۔ بحر و بر ہم اردو میں پڑھتے ہیں، خاص طور پہ مطالعہ پاکستان میں اور سائنس میں۔ بحر تری کو کہتے ہیں، سمندر پانی وغیرہ کو، اور بر خشکی کو کہتے ہیں، بحر و بر۔ جیسے دنیا کو 7 بر اعظموں میں تقسیم کیا گیا ہے، یا جن کے ساتھ سمندروں کے بحیرہ عرب، یہ جو ہمارا سمندر ہے کراچی کے ساتھ، بحر الکاہل وغیرہ وغیرہ، یہ سمندروں کے نام ہیں۔ تو بہرحال بر خشکی کو اور بحر تری کو، پانی والی جگہ کو کہتے ہیں۔ اور اگر یہ بر ہوتا تو بر کے معنی نیکی ہے، وہ اور لفظ ہے۔ جو کچھ خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے۔ وما اور نہیں، تسقط من ورقہ، تسقط گرتا، اور نہیں گرتا، من ورقہ کوئی پتا۔ اب لفظ تو یہ نیا ہے، سین قاف طا، لیکن آپ نے اس کو لنک کرنا ہے اردو کے لفظ ساکت کے ساتھ۔ جو شروع میں تے ہے یہ تو واحد مؤنث کی علامت ہے۔ تو ساکت آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا،
ساقط کیا ہوتا ہے؟ گرنا. جیسے اگر کسی عورت کا حمل گر جائے تو وہ کہتے ہیں اسقاط حمل. اور ساقط ہو جانا، نیچا پڑ جانا، کم ہو جانا، خاموش ہو جانا، گر جانا. اصل تو اس کا معنی گر جانا ہی ہوگا. ریاضی میں خاص طور پہ میتھ جب آپ کرتے ہیں تو جب یہ میتھ اردو میں ہوا کرتا تھا تو وہ ایک رقم دے کر کہتے تھے اس میں سے ایکس کو ساقط کریں، تو گرا دیں. یعنی پھر جب آنسر آتا تھا اس میں ایکس نہیں ہوتا تھا، یا وائی کو ساقط کرائیں تو وائی نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال یہ میں نے اردو کے الفاظ لنک کر دیے تاکہ آپ کو یاد رہے. اسقاط حمل بھی آپ سنتے رہتے ہیں. کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر بعض اوقات کچا بیبی گرا دیتے ہیں، ماں کی جان کو خطرہ ہو، یا کبھی کبھی یہ نیچرلی ایسا ہو جاتا ہے تو یہ لفظ آپ سنتے ہیں. تسقط گرتا، میم ورا کا پتا. اور جو کتاب کا ورق ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے، وارا کا، وارا اور قاف. اگر اب غور کریں تو پتے اور ورق کی شکل ایک طرح کی ہوتی ہے، دونوں پتلے ہوتے ہیں، دونوں کی دو طرفیں ہوتی ہیں. تو یہاں سے یاد رکھ لیں وارا کا. اس کو بھی کہتے ہیں جو ورقہ ہوتا ہے، کتاب کا ورقہ، کاپی کا ورقہ. آگے دیکھیں، الا یعلمھا، الا مگر، یعلمھا وہ جانتا ہے اسے، ولا اور نہیں، حبتن کوئی دانہ، ہا بابا کوئی بھی جو اجناس کھائی جاتی ہیں ان کے دانوں کو کہتے ہیں، جیسے گندم، چنا وغیرہ وغیرہ. تو اس کا معنی دانہ ہے. فی ظلمات اندھیروں میں، الارض زمین کے، ارض و سما آپ کہتے ہیں زمین اور آسمان کو. ولا اور نہ، رطب ولا رطب، راتبا کوئی تری، کوئی تر، خشک کا اپوزٹ ہے یہ بھی، تر. جیسے پیچھے آپ نے پڑھا بارہ اور بحر، یہاں جو خشک جو تر ہے اس کو رطب کہتے ہیں. اس کا جو اپوزٹ ہے وہ یابس ہے. نئے لفظ آپ کو یاد کرنے ہوں گے، لیکن اس کو میں اردو کے ایک لفظ کے ساتھ لنک کر دیتا ہوں، رطوبت. رے تو واؤ بے تے، رطوبت. کہتے ہیں فلاں کی آنکھ سے ایک رطوبت سی نکل رہی ہے، وہ جو تری سی یا کوئی گیلی چیز نکلتی ہے کان سے، تو یہ رطوبت یاد رکھ لیں. راتب ولا اور نہ، یابس وہ لفظ بھی آ گیا، یابس بھی آ گیا، کوئی خشک. الا مگر، فی کتاب مبین، فی میں کتاب لکھی ہوئی، مبین واضح، روشن کتاب میں ہے. اب اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں. اور غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، نہیں جانتا انہیں مگر وہی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے. اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے، اور مگر وہ اسے جانتا ہے. اور نہیں ہے کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، مگر روشن کتاب میں موجود ہے. روشن کتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ بھی اسے کہتے ہیں. اگلی آیت دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، ہوا وہی، الذی جو، یتوفاکم تمہیں موت دیتا ہے.
تمہیں وفات دیتا ہے، تمہیں فوت کر دیتا ہے۔ تو اگر اس کو غور سے دیکھیں تو واو اور فا اس میں موجود ہے، تو بلکہ فا کے اوپر کھڑا صبر ہے، آگے تیل گا دیں تو وفات بن جائے گا۔ اور وہی ہے جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری، کم تمہاری، یا کے معنی وہ، باللیل رات کو، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما جو جرح تم نے کمایا ہو۔ اس جرح کا معنی جب چیر پھاڑ کرنا بھی ہوتا ہے، اس لیے جراح کہتے ہیں اردو میں جو فزیشین ہوتا ہے۔ فزیشین کیا ہوتا ہے؟ جو ڈاکٹر آپریشن کا ماہر ہوتا ہے اسے جراح کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی زخموں وغیرہ کو چھیلنا بھی ہوتا ہے۔ بن نہار دن کو، ثم یبعثکم پھر وہ اٹھا دیتا ہے تمہیں۔ یبعث کو دیکھیں تو یا کے معنی وہ، کم کا معنی تمہیں، اور با عین سا، کل بھی پڑھا، پرسوں چوتھ بھی پڑھا آپ نے، بعثت بھیجنا، مبعوث کرنا، جیسے اللہ انبیاء کرام کی بعثت فرماتا ہے، ان کو مبعوث کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا معنی اٹھا دینا ہے، پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے، فی ہی اس میں، لیقضا تاکہ پوری کر دے، وہ قضا قاضی سے پوری کر دے، فیصلہ کر دے۔ اجلم مسمى معین مدت، مسمى معین اور اجل مدت کو کہتے ہیں۔ مسمى کو یاد رکھنے کے لیے جیسے مسمی، یا جیسے کہتے ہیں کہ اسم با مسمى، کسی کا جب نام ہوتا ہے جو، وہ بھی ایک معین ہی ہوتا ہے، جو نام ہوگا یقینی بات ہے وہ بندہ معین ہوگا اسی نام سے، تو معین مدت۔ ثم پھر الیہ اس کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے۔ مرجع اردو کا لفظ رجوع دیکھیں، رے جیم واو عین، رجوع کرنا، لوٹنا۔ ثم ینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا۔ کوئی نبا آپ نے کئی بار پڑھا ہے، نبی بھی اسی سے بنتا ہے، خبر دینے والا۔ بما کنتم تعملون اس کی جو تم سب کرتے تھے، اس کی تمہیں خبر دے دے گا۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے تم نے دن کو جو کمایا، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تم معین مدت پوری کر لو، یعنی پکی موت نہیں دیتا، یہ نیند کی بات ہے، نیند کو بھی موت کہتے ہیں۔ پھر تمہارا اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم کرتے تھے۔ یہ آج کا سبق ہے، کچھ نئے لفظ ہیں، ان کو یاد کرنا ہے آپ نے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں بتایا کہ غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس، کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جو ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو بتلا دیتا ہے، وہ بذریعہ حکمت ان کو سکھا دے، وہ بذریعہ وحی ان کو سکھا دے، یا ان کے دل میں القاء کر دے، یہ بھی وحی کی قسم ہے، لیکن پھر بھی ہر چیز کو نہیں کرتا، وہی جانتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر، کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ مفاتح الغیب ہیں۔ ایک بارش کا ہونا، دوسرا ماؤں کے
پیٹ کے اندر بچے یہ بچی کے بارے میں، پھر کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا، اس طرح 5 چیزیں جو ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر مفاتیح الغیب ان کو کہا گیا ہے۔ تو یہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ اور عالم الغیب بھی اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ جب بھی میں عالم الغیب کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ اکثر بات آتی ہے کہ اگر انسانیت کی یہ ضرورت ہوتی اور یہ نبوت کے لیے ضروری ہوتا ہر چیز کا علم دے دینا تو اللہ ضرور دے دیتا، لیکن ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ انسانیت مصیبت میں پڑ جاتی اگر کسی انسان کو ہر چیز کا علم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ دوسروں کے ذہن میں آپ کے بارے میں کیا خیالات آ رہے ہیں تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے اس ایک بات پر ہی۔ تو اللہ نے یہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ کا جو حوصلہ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور ہر چیز کو جان کر انسان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ اللہ کی صفت ہے۔ آگے تھوڑی سی وضاحت فرمائی کہ خشکی میں یا سمندر میں جو کچھ ہے وہی جانتا ہے، اور اگر اب ہم یہ کہیں کہ کوئی اور بھی جانتا ہے تو پھر یہ شرک والی بات ہو جائے گی۔ آپ سمندر کو دیکھ لیں، سمندر کتنا گہرا ہے، کتنے اس میں قطرے ہیں، سمندر کے پانی میں کیا کیا ہے، پھر نیچے تہہ میں چلے جائیں وہاں کیا ہے، حیرت گم ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ جو ہے اللہ ہی اس کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے۔ یعنی آپ درختوں کو دیکھ لیں، اور کئی درخت پانی کے اندر ہوتے ہیں، دریاؤں کے اندر، اور صحرا میں جا کے کبھی جنگل میں دیکھیں تو کتنے درخت ہیں، کتنے پتے ہیں، اللہ جانتا ہے کوئی ایک پتا بھی گرے تو۔ اور زمین کے اندھیروں کے اندر کوئی دانہ ایسا نہیں، یعنی زمین کے اندھیروں سے مراد جب آپ دانہ کاشت کرتے ہیں تو زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک۔ کائنات کی ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو اللہ نہ جانتا ہو، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اگر خالق نہیں جانتا تو پھر کون جانے گا؟ اور اگر وہ نہ جانتا، خالق بھی نہ جانتا، تو ان کی حفاظت کیسے کرتا، ان کو کنٹرول کیسے کرتا، ان کو ان کی ضروریات کو کیسے پورا کرتا اگر وہ جانتا نہ ہوتا؟ جاننا بھی ضروری ہے اور پھر اختیار رکھنا بھی ضروری ہے، اور یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ روشن کتاب میں موجود ہیں جو لوح محفوظ ہے، اور اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ رات سے مراد جب تم سوتے ہو، دن کو بھی سوچو تب بھی یہ جو نیند ہے وہ موت کی مانند ہے، اور دن کو وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے، یعنی نیند کے بعد تم جاگ جاتے ہو، جو تم نے کمایا ہوتا ہے وہ جانتا ہے اس کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو رات کو کریں گے وہ نہیں جانتا، رات کا کیا بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور عام طور پہ دن کے اندر چونکہ ہم زیادہ کام کرتے ہیں تو اس لیے یہاں پر دن کی بات کی گئی ہے۔ اور کیوں جگا دیتا ہے، کیوں موت کو لوٹا دیتا ہے، کیوں تمہیں اٹھا دیتا ہے دوبارہ؟ کہ جو اصل معین مدت ہے تمہاری زندگی کی وہ پوری ہو جائے، پھر جب مارتا ہے جسے اصل موت کہتے ہیں، پھر کوئی نہیں اٹھے گا جب تک اس کا حکم نہیں آ جائے گا۔ پھر آخر کار تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں تم کرتے تھے اس کی وہ خبر دے گا تمہیں۔
اتنا وسیع علم اللہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔